ڈاکٹر صاحب نیگوسیشنز ٹھیک ہے، آئس بریک کر دی ہم نے دو آرچ رائیولز کو بٹھا دیا آمنے سامنے، پوائنٹس کچھ ہیں، ان کے کنسرنز کچھ ہیں جن کو میرے خیال میں ویگ کیا جائے گا، لیکن کسی حد تک وہ پوائنٹس بھی ڈسکس ہو چکے ہوں گے ابھی تک، اور 2-3 پوائنٹس ایسے ہیں پروبیبلی جن پہ ابھی ڈسکشن ہونا باقی ہے یا ان کو میچور ہونا باقی ہے. سو آپ کے خیال میں وی ہیو ڈن انف اور وی ہیو ڈن آر بٹ، پاکستان ہیز ڈن ہز بٹ، اور آگے جو چیزیں جیسے بھی شیپ اپ ہوتی ہیں لیٹ اٹ بی، یا ہم اس میں مزید کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ میرا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان کا کردار بیک ڈور ڈپلومیسی میں اور ایز اے گو بٹوین یا ایز اے فیسیلیٹیٹر اور میڈیٹر ابھی جاری رہے گا، کیونکہ جب یہ نیگوسیشنز اناؤنس بھی ہو گئی تھیں اور ایک سمجھے ہیکپ آئی جہاں اسرائیل، جس کو ہم شروع سے ایز اے اسپوائلر دیکھ رہے ہیں، اس نے لیبنن پر بہت انٹینس اٹیکس کیے نا، 10 منٹ میں 100 حملے، 2 دن میں 500 اموات، اور ایسے علاقوں میں کیے جن کو پہلے ٹچ نہیں کیا جاتا تھا. تو ظاہر ہے کہ پھر وہاں سے ایران کی ریزرویشنز آئیں اور ایک سمجھیے نوٹ ہوئی جس پہ پاکستان کی اور ایران کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ لیبنن انکلوڈڈ ہے سیز فائر میں، اور یو ایس اور اسرائیل انسسٹ کر رہے تھے کہ وہ انکلوڈڈ نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دس، اسرائیل بیکڈ آف اینڈ یو ایس نے پریویل کیا، اور اسرائیل سے پھر ہمیں یہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ ہم لیبنن سے بات بھی کر رہے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل لیبنن پر کم حملے کرے گا. مطلب اس اسٹیٹمنٹ میں بھی خاصی فلیکسیبلٹی ہے، کیونکہ اسرائیل کو تو بالخصوص پریزیڈنٹ ٹرمپ کی دور حکومت میں کبھی کوئی روک لگائی نہیں جاتی. امریکہ نے ہمیشہ سپورٹ کیا اسرائیل کو، لیکن جو انکنڈیشنل سپورٹ نتن یاہو کو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے آئی وہ پہلے کبھی نہیں آئی. اور اسی لیے اسرائیل کے اندر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہسٹوریکل ڈیزاسٹر ہے، ہسٹوریکل مس کیلکولیشن ہے آن دا پارٹ آف پرائم منسٹر نتن یاہو، کیونکہ یہ جو اسپیس ان کو ملی تھی اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے، یہ امریکہ بھی دوبارہ ان کو نہیں دے پائے گا، اور اپیرنٹلی اس وقت یہ ویسٹڈ ہے. اچھا، اب آپ نے کہا کہ ہم نیگوسیشنز پہ آ جاتے ہیں، بالکل آ جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو کمپلیکشن ہے ڈیلیگیشنز کا فرام بوتھ سائڈز، یو ایس سے بھی اور ایران سے بھی، لیکن بالخصوص یو ایس سے، وہ اتنا ہائی پروفائل ہے ود دا وائس پریزیڈنٹ. میرا خیال ہے 2012 کے بعد پاکستان میں، 2 دہائیوں کے بعد تو کم از کم پاکستان میں کوئی اتنا ہائی پروفائل یو ایس سے کوئی تشریف لایا ہے. مجھے یاد ہے کہ اوباما ڈیڈ اے ویری کوئک ٹرپ، اس کے بعد سے شاید کچھ نہیں ہوا. بش کے زمانے میں تو جو ہمارے پرائم منسٹرز تھے ان سے بات چیت بھی نہیں ہوتی تھی. تو ہیونگ سیڈ دس، مجھے لگتا ہے جو لیول ہے ڈیلیگیشنز کا، کچھ نہ کچھ ضرور نکلے گا. میرا ذاتی خیال یہ کہ اگر اس حد تک پروگریس ہو کہ کوئی ریٹن جوائنٹ کمیونیکے آ جائے، یا پھر اگلی نشست، اگلی بیٹھک کا اعلان ہو جائے for more communications to happen, perhaps also in Islam Abad, تو وہ بہت اچھی پیش رفت ہوگی ان نیگوسیشنز کے حوالے سے. اور ابھی بھی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو لیبنن پہ حملے ہو رہے ہیں، لیکن ایران بھی تھوڑا سا سمجھیے بیک آف ہوا ہے بہت ہارڈ پوزیشن سے، اور اس وقت آپ نے بھی بتایا اپنے انٹرو میں کہ وہ اسلام آباد میں موجود ہیں. سو وی آر ہوپنگ فار گڈ تھنگس ٹو ہیپن. لیکن میرا نہیں خیال کہ ایران ان نیگوسیشن سے اٹھے گا بغیر کچھ اپنی گارنٹی حاصل کیے ہوئے. اس کو ایک ایسی گارنٹی چاہیے کہ دوبارہ ایران کے ساتھ یہ نہ ہو، کیونکہ یہ کوئی 5ویں دفعہ ہے جو ایران کو نیگوسیشنز میں انگیج کر اور پھر حملے میں. جی ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، ذرا ہمیں سمجھائیں، ہمیں ایجوکیٹ کریں. ویسے بھی آپ بڑا آج کل بچوں کو ڈانٹتی شانٹتی رہتی ہیں، اور ہم نے سوشل میڈیا پہ بڑا دیکھا ہے آپ کو، لیکن ہمیں تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں کہ یہ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے اس میں اگر یہ کہا جائے کہ جناب امریکہ آن اٹس اون کوئی بھی کسی دوسری ملک میں جا کے اپنے آپ کو انوالو نہیں کر سکتا، لیکن اس کو ذرا یہ جو کہتے ہیں نا سیکیورٹی پالیسی یو ایس نے جو بنائی ہے، کیا کہتے ہیں جی اس کو، نیشنل سیکیورٹی پالیسی، نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو ذرا ذہن میں رکھ کے وہ جن ایریاز کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا اس کو اپنی جگہ،
لیکن مڈل ایسٹ کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ اکیلے یہ سولو فلائٹ نہیں لے سکتا ہے. کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور کیا ہم دوسری سپر پاور کی طرف دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی اور دوسری سپر پاور یہاں پہ ان کو ریپلیس کر سکتی ہے اسپیشلی ان دس ایریا جی، ان دس ریجن؟ دیکھیے ایک بات تو واضح، یہ جو سٹیٹس کو وار سے پہلے تھا وہ irretrievable ہے. ہم دوبارہ اس پہ نہیں جائیں گے. اور وہاں جو سب سے میجر چینج آئے گی وہ ہوگا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ویسٹ ایشیا کا. اور اس کی شروعات اس وقت ہو گئی تھی جب سعودی عربیہ نے انیشیٹو لیا تھا پاکستان کے ساتھ ایک اپنے سیکیورٹی پیراڈائمز کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کا. جی. اور ان سم ویز اس وقت جو پاکستان کے پاس یہ اسپیس ہے جہاں یہ اتنی مشکل ڈپلومیٹک فٹ ورک کر پایا ہے کہ آج ہم اسلام آباد میں یہ سب کچھ ہوسٹ کر رہے ہیں، اٹ از لارجلی بیکاز اس کے پاس ریاض میں بھی لیوریج تھی، تہران میں بھی لیوریج تھی، اور پھر اس نے چائنا کو انگیج کیا. چائنا پہ کا جو تہران پہ انفلوئنس ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ٹو میک دس ہیپن. تو یہ اٹ واز ناٹ این ایزی فیٹ. اچھا یہ چینج نہیں ہوگا میرے خیال ہے. میرے خیال ہے جو دوسری چیز چینج ہوگی وہ ویسٹرن کنسنسس ہے جو بالکل فریگمنٹ کر چکا ہے. تو جو آپ کو یورپ کی انکنڈیشنل سپورٹ نظر آتی تھی یو ایس کے لیے، میرے خیال ہے دوز ڈیز آر اوور. اور ان سم ڈیز یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود کریٹ کیا ہے. اٹس انٹرسٹنگ نا کہ اس وقت ہم کیا بات کریں ایران سے. ہم ایران سے آپ ایران سے امریکہ کیا مانگ رہے ہیں؟ ایران سے امریکہ مانگ رہے ہیں کہ جی ہرمز کھول دو انکنڈیشنل. دوسرا کہہ رہا ہے کہ جی یورینیم کی انریچمنٹ مت کرو. تیسرا کہہ رہا ہے اپنی دفاعی صلاحیتوں کو تھوڑا سا کرٹیل کر لو. جس وقت جنیوا کی نیگوسیشنز انہوں نے سبوٹاج کی ہیں اس وقت ایران کی کرنے کو تیار تھا، اور ہرمز کی کوئی سچویشن ہی نہیں تھی. ہرمز کو بند کرنا وہ نائٹ میئر سینیریو تھا جو ویسٹ پینٹ کرتا تھا. لیکن اب ہرمز پہ سے اپنا ویٹو ایران کبھی بھی نہیں ہٹانے والا، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اگر وہ ٹول لینے کی بات کرتا ہے تو پھر ٹول کس کرنسی میں ہوگا؟ اگر ٹول ڈالرز میں ہوگا تو پھر ایران پر سے سینکشنز ہٹیں گی. ٹھیک. اور اگر یون اور ایرانین کرنسی میں ہوگا تو کیا دنیا ڈی ڈالرائزیشن کی طرف بڑھ رہی ہے؟ ایک یہ فیکٹر ہو گیا. دوسرا یہ کہ ایران نے ایک اب جو اے سیمیٹری وار کی ابھی سعید صاحب بات کر رہے تھے نا، وہ اب کھل کے سامنے آ رہی ہے، کیونکہ جو اکنامک پین انفلکٹ کرنے کی طاقت ایران کے ہاتھ میں آئی ہے وہ اور چوک پوائنٹس پہ بھی ایکسرسائز کی جا سکتی ہے. اور ایران مثلاً مندل عرب پہ ایکسرسائز ہو سکتی ہے، ہوٹیز کر سکتے، چائنا کر سکتا ہے. دیکھیے نا امریکہ نے کیا کیا، یہ جو چینج ہوا ہے نا سیکیورٹی فریم ورک وہ کیا ہے. ابھی وینزویلا کی بات ہو رہی تھی کہ وینزویلا میں امریکہ نے یہ کیا اینڈ اٹ کوڈ گیٹ اوے ود اٹ. اس کا مطلب ہے کہ اپنے بیک یارڈ میں رشیا کین ڈو واٹ اٹ وانٹس، جو یوکرین کے ساتھ کر رہا ہے. ساؤتھ چائنا سی میں تائیوان کے ساتھ چائنا کین ڈو واٹ اٹ وانٹس، اور اب کوئی گلوبل آرڈر نہیں ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک ڈس آرڈر ہے. ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں، دیکھیے ابھی کوئی 3 دن پہلے تک ہم سب اپنے انالیسز میں کہتے تھے کہ اس جنگ سے صرف ایک ملک کو فائدہ ہو رہا ہے اور وہ ہے اسرائیل، اور اس لیے وہ اپنی ہیلز ڈگ کر کے اس جنگ کو جاری رکھ رہا ہے ایٹ اینی کاسٹ اینڈ ایوری کاسٹ. ان 48 آورز پوری سچویشن بدل گئی ہے. اسرائیل میں نتنیاہو کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ نے ہسٹوریکل بلنڈر کیا ہے، کیونکہ آئندہ آپ کو یہ سپیس کسی امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ نہیں ملے گی. ان پہ کرپشن چارجز ہیں، ان کے الیکشنز پہ سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے. اب اسی ایکویشن کو آپ یو ایس میں لے جائیے. آپ وائس پریزیڈنٹ تشریف لائیں، لیکن آپ سوچیں ان کا اسٹیک کیا ہے یہاں پہ. وہ نیکسٹ پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ہیں ریپبلکنس کے لیے. اور ریپبلکنس ٹو گیٹ بیک انٹو دا گیم، دس وار نیڈس ٹو اینڈ، کیونکہ یو ایس میں اس کی کوئی اونرشپ نہیں ہے. اینڈ اسپیشلی جو کاسٹ، جو اس کی قیمت آئی ہے نا، وہ امریکہ اپنی جنگوں کی قیمت خود نہیں اٹھاتا جی، اور اس وقت کوئی اس سے وہ قیمت بانٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ میرا ذاتی خیال یہ، جتنی میری سمجھ ہے، مجھے لگتا ہے کہ پورا گلوبل آرکیٹیکچر اب تبدیل ہوگا. ہمیں پہلی والی دنیا نہیں دکھے گی. ہاں جو ایک بات مجھے اچھی لگتی ہے وہ یہ کہ پاکستان از
پاور جو اس ٹرانزیشن کا حصہ ہے اور اس نے جو اپنے لیے اسپیس کریٹ کی ہے وہ بڑھے گی انشاءاللہ.